بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثالث. فصل ثالث کی حدیث شروع کرنے سے پہلے فصل ثانی میں ایک حدیث نمبر 31 پر گزر چکی تھی، جس کے راوی مطر بن وکامس ہے۔ ان کے تھوڑے سے حالات بیان کر دیے جائے تو مطر بن وکامس، ان کا نام مطر بن وکامس السلمی ہے اور ان کا شمار کوفیوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے ذخیرہ حدیث میں، اور ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات ان کو صحابی مانتے ہیں اور بعض حضرات ان کو صحابی نہیں مانتے بلکہ تابعی مانتے ہیں۔ اب آئے فصل ثالث کی طرف۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس۔ رب العالمین ہر اس بندے جس کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس کے متعلق 5 باتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی ہر بندے جس کو رب العالمین نے پیدا کیا اس کے متعلق 5 باتوں سے رب العالمین فارغ ہو چکے ہیں، یعنی ان کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 من اجلہ، ان کے موت کے وقت کے بارے میں، یعنی ان کے موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے کہ کب ان کو موت آئے گی۔ وعملہ، اور ان کے عمل کے بارے میں، یعنی وہ کیا عمل کریں گے اپنی زندگی میں، نیک عمل کریں گے یا بد عمل کریں گے۔ ومضجعہ، اور ان کے رہنے کے مقام کے بارے میں، یعنی وہ کہاں رہیں گے زندگی میں۔ واثرہ، اور ان کے واپس لوٹنے کی جگہ کے بارے میں، یعنی یہ موت ان کو کس جگہ آئے گی، کس مقام پہ آئے گی، وہ مقام بھی لکھ دیا گیا ہے۔ ورزقہ، اور اس کے رزق کے بارے میں بھی رب العالمین فارغ ہو چکے ہیں کہ ان کو کتنا رزق ملے گا اور کیسے ملے گا۔ رواہ احمد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نام عویمر ہے، عویمر، عین واو یا میم را، لیکن اس میں اختلاف ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل نام عامر بن مالک ہے اور عویمر آپ کا لقب ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ابو درداء سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 2 سال قبل دمشق میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، من تکلم فی شیء من قدر، جو تقدیر کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں، جو تقدیر میں سے کسی چیز کے بارے میں بات کرے، یعنی تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے، سئل عنہ یوم القیامہ، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ، اور جو اس کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ نہ کرے اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ، تو بلا وجہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اس حدیث کا مطلب ہے۔ وعن ابن الدیلمی رحمہ اللہ تعالی قال، حضرت دیلمی رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، حضرت دیلمی تابعی ہے، حضرت ابن دیلمی تابعی ہے اور ان کا نام ضحاک بن فیروز دیلمی ہے۔ آپ کا شمار یمن کے تابعین میں ہوتا ہے۔
تو ابن دیلمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتیت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ابی بن کعب انصاری خزرجی ہے، کنیت ابو المنذر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ کنیت رکھی تھی۔ آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ فرماتے ہیں اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت له، میں نے ان کو کہا قد وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات پیدا ہوئے ہیں یا شبہ پیدا ہوا ہے، فحدثنی لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، تو آپ مجھے حدیث بیان کریں، امید ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل سے شبہ دور ہو جائے گا۔ فقال، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، یہ بات یاد رکھو، اگر رب العالمین تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو رب العالمین تب بھی ان مخلوق پر ظلم کرنے والے شمار نہیں ہوں گے، یعنی تب بھی رب العالمین ظالم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور انسان کو جب اختیار ہے کہ اپنی ملکیت میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے تو وہ تو رب العالمین ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ اختیار ہے، تو لہٰذا یہ بھی کر لے تب بھی رب العالمین ظالم نہیں، تو لہٰذا اپنے دل میں کوئی ایسا شبہ پیدا نہ کرنا کہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے تو ہم بالکل مجبور ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہمیں عذاب ہوگا تو ہم رب العالمین ظالم ہے، نہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر رب العالمین ان پر رحم کرے تو رب العالمین کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال صالحہ سے بہت بہتر ہے، یعنی ان کے اعمال صالحہ کا یہ بدلہ نہیں ہے رب العالمین اگر ان پر رحم کرے، یہ تو صرف رب العالمین کی رحمت ہے کہ رب العالمین ان پر کر رہے ہیں، وگرنہ رب العالمین کو انسان کے اعمال صالحہ سے کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، اور یہ بات بھی یاد رکھو اگر تم احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو رب العالمین آپ سے اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ وَتَعْلَمُ، اور تو یہ بھی جان لے کہ انما اصابک لم یکن یخطئک، جو چیز بھی تجھے پہنچنی ہے تو اس کو دور نہیں کر سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تجھے پہنچنی نہیں ہے وہ تجھے پہنچ نہیں سکتی، یعنی تیرے بارے میں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تجھے پہنچ کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ تجھے نہیں پہنچے گا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر تو اس عقیدے پر نہ مرا، اگر تیری موت اس عقیدے پر نہیں آئی، یعنی اگر تو تقدیر کو نہیں مانتا اور تیری موت آ گئی، لَدَخَلْتَ النَّارَ، تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ قال، حضرت دیلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم اتیت عبداللہ بن مسعود، پھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فقال مثل ذلك، تو انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ قال، فرماتے ہیں ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ ثم اتیت زید بن ثابت فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ، اس کا مطلب ہے یہ تمام صحابہ نے جو بات کی یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے لی ہے، اپنی طرف سے نہیں کی، اور حدیث آخر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی۔ وعن نافع ان رجلا اتا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت نافع کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، اور 110 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ النافع ان رجلا اتا ابن عمر، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال، اور فرمانے لگا،
ان فلانا یقرئ علیک السلام، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے. فقال، آپ نے کہا، انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس شخص نے دین میں نئی بات نکالی ہے، یعنی کوئی بدعت نکالی ہے. فإن كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام، اگر اس نے واقعی کوئی نئی بات نکالی ہے دین میں تو اس فلا تقرئه مني السلام، تو اس کو میری طرف سے سلام مت کہنا، یعنی میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہ دینا. فإني سمعت، اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، یکون فی امتی، کہ میری امت میں، او فی هذا الامت، یا یہ فرمایا کہ اس امت میں، یعنی یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا ہے کہ انہوں نے فی امتی فرمایا یا یہ فرمایا فی هذا الامتی، انہوں نے فرمایا میری امت میں یا اس امت میں، خسف و مسخ و قذف، کہ اس امت میں بھی زمین میں دسنا اور چہروں کا بگڑنا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا، یہ سب کچھ ہوگا. فی اہل القدر، تقدیر والوں میں، یعنی جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں. اہل التقدیر سے مراد، اہل القدر سے مراد تقدیر کے منکروں میں، اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. المکذبین القدر، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں خسف اور مسخ ہوگا، یعنی جو تقدیر کے منکر ہیں ان کو یہ عذاب میری امت میں بھی دیے جائیں گے، اگرچہ باقی امت کو میری دعاؤں کی وجہ سے محفوظ رکھا گیا ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں کہ سألت خدیجۃ النبی عن ولدین، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد قریشیہ اور اسدیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے. اور حضرت خدیجہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی، اور آپ کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رمضان کے مہینے میں 65 سال کی عمر میں ہوا. فرماتے ہیں کہ سألت خدیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان والدین ما طالها فی الجاہلیہ، ان 2 بچوں کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فوت ہو گئی تھی، یعنی وہ 2 بچے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تھے اور بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما فی النار، وہ دونوں جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں. قال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ناگواری دیکھی اس وجہ سے اپنے بچوں کے بارے میں سن کر، قال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو رأیت مکانہما لابغضتہما، اگر آپ ان کا ٹھکانہ دیکھ لے تو آپ ان سے نفرت کرنے لگے، یعنی جہنم میں ان کا ٹھکانہ دیکھ لیں. قالت، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، فولدی منک، جو میری اولاد آپ سے ہوئی ہے وہ کدھر ہے؟ یعنی کیونکہ آپ سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور قاسم، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ میرے جو بچے آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمنین واولادهم فی الجنہ، بے شک مومنین اور ان کی اولاد جنت میں ہے. وان المشرکین واولادهم فی النار، اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں ہے. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے زرار المشرکین کے تحت. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی تابعداری کی، بإیمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم، تو ہم ان کو ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے، یعنی جنت میں ان دونوں کو شامل کر لیں گے، ملا لیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مسح ظہرہ، تو ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا،
جیسے اللہ کی شان ہے. فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتی، تو ان کے پیٹھ سے قیامت تک جو اولاد رب العالمین قیامت تک رب العالمین جو ان کی اولاد پیدا کریں گے وہ ساری کی ساری نکل آئی، ظاہر ہو گئی. وجعل بین عینی کل انسان منہم وبیسا من نور، اور رب العالمین نے ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان، ان میں سے ہر ایک کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھا، یعنی ان کے پیشانی پر ایک نور ظاہر کر دیا تمام اولاد کی پیشانی پر. ثم عرضهم علی آدم، پھر ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. فقال اے ربی من ہؤلاء، تو آدم علیہ السلام نے کہا ای ربی، اے میرے رب، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال ذریتک، رب العالمین نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے. فرآ رجلا منهم فأعجبه وبیس ما بین عینیہ، تو ان میں سے ایک شخص کو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان والا نور ان کو بہت بھلا اور بہت بہترین لگا اور پسند آ گیا، یعنی ان کے پیشانی کا نور ان کو بہت بھلا لگا. ان کے پیشانی پر جو نور تھا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نور بہت پسند آیا، بہت بھلا لگا. قال، آدم علیہ السلام نے فرمایا ای ربی من ھذا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ قال، رب العالمین نے فرمایا داؤد، یہ داؤد علیہ السلام ہے. فقال ای ربی کم جعلت عمرہ؟ قال 60 سنہ. آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب آپ نے ان کی عمر کتنی بنائی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا 60 سنہ، 60 سال بنائی ہے. قال، آدم علیہ السلام نے فرمایا ربی زدہ من عمری 40 سنہ، اس کی عمر میں میری عمر سے 40 سال اضافہ فرما دے، یعنی میری عمر کے 40 سال ان کو دے دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما انقضى عمر آدم الا 40، جب آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال رہ گئی، باقی عمر گزر چکی، تو 40 سال تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے. جاءہ ملک الموت، تو ان کے پاس ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آیا. فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اولم یبق من عمری 40 سنہ، کیا میرے عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میری عمر میں 40 سال باقی ہے، لیکن اصل میں وہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. قال، تو ملک الموت نے فرمایا اولم تعطیھا ابنک داؤد، کیا آپ نے وہ 40 سال داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ فجحد آدم، تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا. فجحدت ذریتہ، تو ان کی اولاد نے بھی انکار کیا، یعنی اب ان کے اولاد بھی، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے باتوں کا، جیسے بعض لوگ باتوں سے مکر جاتے ہیں. اس لیے کہ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ ان الولد سر ابیہ، بچہ اپنے والد کا راز ہوتا ہے، یعنی جس طرح والد کرتا ہے اسی راستے پر بچہ بھی چلتا ہے. تو آدم علیہ السلام بنی آدم کے تمام انسانوں کے والد ہے، تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کی اولاد بھی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے. وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور درخت کھا لیا. فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، تو ان کی اولاد بھی بھول گئی، یعنی وہ بھی بھولتی ہے. وَخَطَأَ آدم، آدم علیہ السلام نے خطا کیا. وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اور ان کی اولاد نے بھی خطا کیا، یعنی وہ بھی خطا کرتی ہے. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، فرماتے ہیں کہ خلق اللہ آدم حین خلق، رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فضرب کتفہ الجمنہ، تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا. فاخرج ذریتہ بیضاء، اور ان کی سفید اولاد نکالی. کانہم ذر، گویا کہ وہ چونٹیاں ہیں سفید. وضرب کتفہ الیسریٰ، اور پھر ان کے بائیں کندھے پر ہاتھ مارا. فاخرج ذریۃ سوداء، تو کالی سیاہ اولاد نکالی. کانہم هم الہمم، گویا کہ وہ کوئلہ تھی. فقال، اور فرمایا للذی فی یمینہ، ان کے بارے میں جو دائیں کندھے سے نکلی تھی، الی الجنہ، کہ یہ جنتی ہے. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. وقال للذی فی کتف الیسریٰ، اور اس اولاد کے بارے میں فرمایا جو بائیں کندھے سے نکلی تھی، الی النار، کہ یہ جہنمی ہے. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. رواہ احمد، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے.
وعن ابی نضرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو نضرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص یقال له ابو عبداللہ، جن کا نام ابو عبداللہ تھا، دخل علیہ اصحابہ یعودونہ، ان کے ساتھی ان کے پاس آئے، یعودونہ وہ اس کی عیادت کر رہے تھے، یعنی وہ بیمار تھا، وہو یبکی اور وہ رو رہے تھے، فقال له ما یبکیک، تو ساتھیوں نے اس سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خذ من شاربک ثم قرہ حتی تلقانی، کہ آپ اپنے مونچھوں کو پست رکھو، یعنی اس کو کٹاؤ، ثم قرہ، اور پھر اس پر ثابت قدم رہو، یعنی ہمیشہ مونچھوں کو اپنے ہونٹوں کے اوپر مت آنے دو، اور پھر ہمیشہ یہی عمل رکھو، حتی تلقانی، یہاں تک کہ آپ مجھ سے ملو، یعنی آپ مجھ سے جنت میں ملو، یعنی آپ کو تو جنت کی خوشخبری دی کہ آپ مجھے جنت میں ملیں گے۔ قال بلا، تو ابو عبداللہ نے کہا ہاں بالکل، لیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بیدہ الاخری، کہ رب العالمین فرما رہے تھے کہ رب العالمین نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک مٹھی لی، اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک مٹھی لی، کس کی مٹھی؟ یعنی بنی آدم کی، انسانوں کی، وقال، اور فرمایا، ھذہ لھذہ، یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ جو دائیں ہاتھ کی مٹھی ہے یہ لھذہ جنت کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ جنتی ہے، وھذہ لھذہ، اور یہ بائیں ہاتھ کی جو مٹھی ہے لھذہ، یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ بائیں ہاتھ کی مٹھی لھذہ جہنم والوں کے لیے، یعنی یہ جو بائیں ہاتھ میں میرے بنی آدم ہے یہ جہنم والے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں یہ جنت والے، تو پہلے ھذہ سے مراد دائیں ہاتھ کی مٹھی ہے، اور پہلے لھذہ سے مراد جنت ہے، اور دوسرے ھذہ سے مراد جہنم ہے، بائیں مٹھی ہے، بائیں ہاتھ کی مٹھی ہے، اور دوسرے لھذہ سے مراد جہنم ہے۔ ولا ابالی، اور رب فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولا ادری فی ای القبضتین انا، اور ابو عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں ہوں، یعنی جہنم والوں میں سے ہوں یا جنت والوں میں سے ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں کہ اخذ اللہ میثاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے وعدہ لیا من ظہر آدم نعمان، یعنی عرفہ، کہ رب العالمین نے وعدہ لیا بنی آدم کی اولاد سے نعمان میں، یعنی عرفہ میں۔ نعمان ایک وادی کا نام ہے جو عرفہ کے قریب ہے، تو اس کو نعمان کہتے ہیں، تو کتاب والا کہتا ہے یعنی عرفہ سے مراد یعنی عرفہ، نعمان کو وہ کہتے ہیں یعنی اس سے مراد عرفہ ہے، اس لیے کہ یہ عرفہ کے قریب ہے، تو اس لیے فرما دیا کہ اس سے مراد عرفہ ہے۔ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ، تو رب العالمین نے آپ کی پیٹھ سے آپ کی تمام اولاد کو نکالا، ذراہا، جس کو رب العالمین پیدا کرے گا، یعنی جتنی بھی مخلوق رب العالمین پیدا کرے گا ان تمام انسانوں کو رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، فنصرہم بین یدیہ، اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا، کالذر، جیسے کہ چونٹیاں ہو، ثم کلمہم قبلا، پھر ان سے آمنے سامنے رب العالمین نے کلام کیا، قال، رب العالمین نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، رب العالمین نے فرمایا کہ شہدنا، ہم نے گواہ بنا لیا، ان تقول، اس بات پر کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے غافل ہیں، یعنی یہ جو ہم نے آپ سے گواہی لی ہے یہ اس وجہ سے لی ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں، ہم اس سے غافل ہیں، او تقول، یا تم یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، من قبل، ہم سے پہلے، وکنا ذریۃ من بعد، اور ہم تو ان کی اولاد تھے اس کے بعد،
یعنی ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے تو صرف ان کی تابعداری کی۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا باطل پرستوں کے افعال کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ یعنی قیامت کے دن آپ ایسا نہ کہیں، اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ وعدہ لیا۔ رواہ احمد۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فی قول عز وجل، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رب العالمین کی اس قول کے بارے میں، یعنی اس قول کی تفسیر کے بارے میں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب رب العالمین نے بنی آدم سے یعنی بنی آدم کو نکالا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، اور آگے پوری آیت ہے کہ پھر ان سے وعدہ لیا۔ اس آیت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ قال جمعهم فجعلهم ازواجا، رب العالمین نے ان سب کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنے کے بعد ان کو جمع کیا، فجعلهم ازواجا، اور ان کو طرح طرح کا بنایا۔ طرح طرح کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا۔ ثم صورهم، پھر ان کی صورتیں بنائی، فاستنطقهم، پھر ان کو قوت گویائی بخشی، فتکلموا، پھر ان سے بات کی، ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، پھر ان سے عہد و پیمان لیا، واشہدوا علی انفسہم، اور انہی کو ان کے اوپر گواہ بنایا، اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ قال فانی اشہد علیکم السماوات السبع، رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو گواہ بنا دیا ہے، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کو بنا دیا، واشہد علیکم آباءکم آدم، اور میں نے تمہارے اوپر تمہارے والد آدم علیہ السلام کو گواہ بنا دیا، ان تقولوا، یہ کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، لم نعلم، کہ ہم تو نہیں جانتے، بہذا، اس عہد پیمان کے بارے میں، اعلموا، جان لو، انہ لا الہ غیری، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، ولا رب غیری، اور نہ میرے سوا کوئی رب ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور نہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، انی سأرسل الیکم رسلی، میں ان قریب تمہاری طرف اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، یذکرونکم عہدی و میثاقی، وہ تمہیں میرا عہد و پیمان یاد کرائیں گے، وانزل علیکم کتبی، اور میں تمہاری طرف اپنی کتابوں کو نازل کروں گا، قالوا، تو انہوں نے فرمایا شہدنا بانک ربنا و الہنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، لا رب لنا غیرک، ہمارا آپ کے سوا کوئی رب نہیں، ولا الہ لنا غیرک، اور نہ آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود ہے، فاقروا بذلک، ان سب نے اس کا اقرار کیا، ورفع علیہم آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ان سب سے اوپر تھے، یعنی اوپر کسی چبوترے پر تھے، ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے، فرأى الغنی والفقیر وحسن الصورہ، تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے امیروں کو دیکھا، یعنی ان میں سے بعض امیر تھے، والفقیر، اور فقیروں کو دیکھا، وہ حسن الصورہ، اور خوبصورت چہرے والوں کو دیکھا، ودون ذلک، اور اس کے علاوہ یعنی بدصورتوں کو دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے لوگ تھے، فقال ربی، آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، لولا سویت بین عبادک، آپ نے اپنے تمام بندوں کو برابر کیوں نہ بنایا؟ قال، رب العالمین نے فرمایا انی احببت، میں یہ پسند کرتا ہوں، ان اشکرا، کہ میرا شکر کیا جائے، ورأى الانبیاء فیہم، آدم علیہ السلام نے اس میں نبیوں کو بھی دیکھا، مثل السورج، جو کہ چراغ کی طرح ان کے چہرے روشن تھے، علیہم النور، اور ان کے سروں پر نور منڈلا رہا تھا، خصوا بمیثاق آخر فی الرسالۃ والنبوۃ، اور ان سے خاص طور پر عہد و پیمان لیا رسالت اور نبوت کے بارے میں، وہو قولہ تبارک و تعالی، اور اس قول کی تصدیق رب العالمین کے کلام میں ہے، اور جیسا کہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا، کہ ہم نے وعدہ لیا نبیوں میں سے پکا وعدہ، من النبیین میثاقہم، ومنک، آپ سے لیا، ومن نوح علیہ السلام سے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، الی قولہ عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ، یہاں تک رب العالمین کے کلام میں یہ آیت موجود ہے، الی عیسیٰ ابن مریم تک، یعنی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ آیت پوری۔ کان فی تلک الارواح، عیسیٰ ابن مریم، کان فی تلک الارواح، عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ان ارواح میں موجود تھی، فارسلہ الی مریم علیہ السلام، رب العالمین نے آپ کی روح کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، فحدث عن ابی، تو راوی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہ دخل من فیہا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مریم علیہ السلام کے منہ سے ان کے جسم میں داخل ہو گئی۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نتذاکر ما یکون، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ان باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو آئندہ پیش آنی ہے۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعتم بجبل زال عن مکان، جب تم اس بارے میں سنا کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے، اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے، فصدقوہ، تو اس کی تصدیق کرو، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه، اور جب تم اس کے بارے میں سنو کہ ایک بندہ اپنی خلقت سے متغیر ہو گیا ہے، سرک گیا ہے، ہٹ گیا ہے، فلا تصدقوا به، تو اس کی تصدیق نہ کرو، فإنه يسير إلى ما جبل عليه، اس لیے کہ انسان اسی طرف مائل ہوتا ہے اسی فطرت کی طرف مائل ہوتا ہے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا، یعنی کوئی شخص اپنی خلقت سے، اپنی فطرت سے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے تو وہ بخیل ہوگا، وہ سخی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سخی ہے تو وہ سخی ہوگا، کنجوس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی عقل مند ہے، رب العالمین نے عقل مند پیدا کیا تو عقل مند ہوگا، بیوقوف نہیں ہو سکتا، کوئی بیوقوف ہے تو عقل مند نہیں ہو سکتا، اپنی خلقت سے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے۔ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ قالت، انہوں نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا یزال یصیبک فی کل عام وجع، ہر سال آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو درد ہوتا ہے سینے میں، من شامۃ مسمومہ، اس بکری، اس زہر آلود بکری کی وجہ سے، التی اکلتا، جو آپ نے کھائی تھی، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر میں ایک یہودی نے آپ کو ایک بکری کھلائی تھی جس میں انہوں نے زہر ڈالا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف رہتی تھی، اور اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ تو فرمایا کہ آپ کو ہر سال اس بکری کی، زہر آلود بکری کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے جو آپ نے کھائی تھی، یعنی آپ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتی تھی اگر آپ وہ بکری نہ کھاتے تو آپ کو وہ درد بھی نہ ہوتا، یا آپ کو یہ درد کبھی نہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابنی شیء منها الا وہ مکتوب علی وآدم فی تینہ، مجھے وہی چیز پہنچی ہے جو میرے حصے میں لکھی گئی تھی جبکہ آدم مٹی میں کے اندر موجود تھی، میرے حصے میں مجھے وہی چیز پہنچی ہے جو میری تقدیر میں لکھی گئی تھی حالانکہ آدم مٹی میں تھے۔ رواہ ابن ماجہ، یعنی اگر یہ مجھے پہنچنا تھا، اگر اس مقام پر نہ کھاتا تو کہیں اور مجھے یہ زہر پہنچ جاتا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر میں نہ کھاتا تو مجھے نہ پہنچتی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات تو مجھے پہنچنی تھی کیونکہ میرے تقدیر میں لکھی تھی، اور یہ اس وقت میری تقدیر میں لکھی گئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مٹی کے اندر موجود تھے، کیونکہ تقدیر انسان کی پیدائش اور خلقت سے پہلے لکھی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ آپ یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا، بلکہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اور مجھے پہنچنا ہی تھا، جب کہ آدم علیہ السلام مٹی میں تھے اس وقت یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ وما علینا الا البلاغ